صحرا کے پھول ایپیسوڈ 3۔ تجھے ڈر نہیں لگتا حاجرہ؟ عبداللہ کے غصے سے آمنہ نے پوچھا۔ ارے ڈرتی ہے میری جوتی، مجھے تو گزرتی ہوا سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ تم گھنی ڈرپوک ہے مگر بہادر بھی بڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم مراد کی خاطر زمانے سے بھی ٹکرا جائے گی۔ سارے نصیب کے کھاتے ہیں، ڈرپوک بہادر ہو جاتے ہیں اور بہادر بزدل۔ چل چھوڑ یہ کھا۔ حاجرہ نے گڑ اور مونگ پھلی والی پلیٹ منڈیر پر رکھی تھی۔ کل بابا سچل سرمست کا عرس ہوگا، میلہ لگے گا۔ حاجرہ اسی خبر کو سنانے کے لیے اتنی بے چین تھی۔ ٹھیلے والے آئیں گے، چوڑیاں بھی ہوں گی، تو چلے گی نا میرے ساتھ؟ جانے اماں اجازت دیتی بھی ہیں کہ نہیں؟ مونگ پھلی کی پلیٹ کب کی خالی ہو چکی تھی۔ میں اجازت لوں گی۔ چل کوشش کر کے دیکھ۔ آمنہ آنکھوں میں سپنوں کا جہاں بات کیے نیچے اتر آئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے سمے اس کی نگاہ بٹر کے کھیتوں کے پاس شہر سے آنے والے راستے کی جانب گئی تھی جہاں گرد بیٹھی ہوئی تھی، مگر آمنہ کو لگا تھا کہ کوئی غبار تھا وہاں جس کی مٹی اس کی آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی، جیسے ریڈیو کا کوئی گیت اس کے لبوں کی دہلیز پر چپکے سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بیٹھی رولے کے مختلف ٹکڑے جوڑ رہی تھی۔ یہ رولی کس واسطے تھی؟ کون جانتا تھا؟ یہ ٹکڑا جوڑتے سمے انگلیوں میں بے پناہ درد ہوتا تھا۔ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ زینب باجی یہ مصرع اکثر گنگنایا کرتی تھیں۔ اس نے بھی ہلکا سا گنگنا کر اس کا کڑوا ذائقہ چکھا تھا۔ آمنہ حاجرہ نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا تھا۔ یہ اس کا سویر سے چوتھا چکر تھا۔ چوڑیاں اور کڑے کڑھائی والے گلے بھی بکنے آئے ہیں وہاں۔ سرخ حیدرآبادی رنگ بھی حاجرہ کی گویا رال ٹپکنے لگی تھی۔ چل نا، حضرت سچل سرمست کا عرس ہے۔ اماں گوٹھ کی سب لڑکیاں جائیں گی، میں بھی چلی جاؤں؟ ڈرتے ڈرتے اماں سے اجازت مانگی تھی۔ نانا تجھے اپنے بھائی اور باپ کا پتہ ہے نا؟ اماں سب جا رہی ہیں۔ حاجرہ بھی وہ ضد کرنے لگی تھی۔ سب جانتی ہیں حاجرہ چکر پہ چکر کس واسطے لگا رہی ہے؟ جانتی ہوں سب پٹیاں تجھے وہی پڑھاتی ہے، نہ خود کام جوگی، تجھے بھی ستیہ ناس کر کے چھوڑے گی، عبداللہ کا بھی ناس مار رکھا ہے۔ اماں آمنہ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ چل شام سے پہلے لوٹ آنا۔ اچھا اماں۔ اس نے جلدی جلدی ہر چیز سمیٹی تھی۔ نیا سرخ اور سیاہ سندھی ڈیزائن کا جوڑا پہنے، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر پھیر کر وہ نہ جانے کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اماں کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی نوبت بھی کہاں آئی تھی۔ اکٹھی ہو کر وہ سب زینب باجی کی طرف گئی تھیں۔ آمنہ کی نگاہوں میں تلاش نے آفت مچائی تھی، مگر اس کی نگاہیں ناکام ہو کر پلٹ آئی تھیں۔ مراد شہر گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ حاجرہ کے استفسار پر زینب باجی نے بتایا ہمیشہ کے لیے۔ آمنہ نے تڑپ کر پوچھا شاید؟ وہ توقع سے مسکرائی تھی۔ زنیرہ کو کسی اچھے سے اسکول میں داخل کروانا چاہتا ہے، بڑی محبت ہے تجھے اسے۔ اس داستان میں تمہارا ذکر کہاں آیا ہے؟ حاجرہ کی نظروں نے سوال داغا تھا۔ بات تو وہی خاص ہوتی ہے جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ آمنہ نے یاسر سے سوچا تھا۔ گوٹھ سے نکلتے سمے وہ سب بہت پرجوش تھیں۔ بھانپ بھانپ کی بولیاں بولتے ہوئے رسہ کٹ رہا تھا۔ ان سب کو کیا پتہ میری اذیت لا حاصل کا؟ کوئل کی بے قراری اور چکور کی بے چینی کون جان سکتا ہے؟ ان کے دکھ صحرا کے پہاڑ یا جنگل کے گھنے درخت ہی سن سکتے ہیں۔ ان کے ہجر کی داستان عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ مراد شہر گیا ہے، وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ مجھے ہمیشہ ادھوری خوشی ہی کیوں ملتی ہے، جیسے آدھا چاند؟ مگر مجھے پورا چاند چاہیے۔ اماوس کی رات کو آدھے چاند سے بھلا کیا غرض؟ طویل مسافت کے بعد مزار کی عمارت نظر آنے لگی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پہ زندگی کے ہر غم و الجھن سے بے نیاز وجود خوشی کے سرے تلاش کرتے ہوئے، کہیں دھوپ سے چمکتی ہوئی چوڑیوں کے رنگ آسمان کو چھوتے ہوئے جھولے اور خوشی و خوف کی آمیزش لیے چیخیں، مگر یہ سارے رنگ آمنہ کے بے رنگ وجود سے ٹکرا کر پھسل رہے تھے۔ حاجرہ نے رنگ برنگی چوڑیاں پہنی تھیں اور آمنہ کو بھی زبردستی پہنائی تھی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو خوش کیوں نہیں ہے؟ اسے تجھ سے پیار نہیں ہے تو خود کو کیوں ہلکان کرتی ہے؟ یہ شہری لوگ اسی طرح معصوم لڑکیوں کو بے وقوف بنا جاتے ہیں۔ سن، اس نے ایک بار بھی کہا ہے کہ اسے تم اچھی لگتی ہے؟ چل چھوڑ، اچھی تو ہر شے ہی لگ جاتی ہے۔ کبھی یہ کہا ہے اسے تجھ سے محبت ہے؟ آمنہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت چالاک ہوتے ہیں شہر بھر کے پھول چن کر، صحراؤں سے بھی پھول چننے آ جاتے ہیں۔ آمنہ نے اس کے پس منظر میں دو سوکھے درختوں کو دیکھا تھا جو صحرا کی وسط کے جھانسے میں آ کر اگ گئے تھے، مگر سیراب نے بھی بھلا کسی کو سیراب کیا ہے؟ تحت نظر پھیلا ہوا پیلی ریت کا صحرا کوئی دریا بھول کر ادھر کا رخ کر لے تو صحرا بھی سیراب ہو جائے، مگر دریا کو کون سمجھائے؟ نہ بھول نہ کرنا، مگر سمجھدار بھی کبھی
بھول کرتے ہیں، بھول تو تجھ جیسے جھلے ہی کرتے ہیں۔ میں جھلی نہیں ہوں، تو کیا ہے؟ میں دیوانی ہوں کسی کی۔ اگلے 2 لفظ ہونٹوں کی دہلیز سے باہر کہاں آئے تھے؟ دھول کی تھاپ پہ جھومتے وجود، مگر نظر اسی پر کیوں گئی تھی؟ ہر چہرے پہ اسی کا گمان کیوں گزرتا ہے؟ مگر یہ آنکھیں کیوں ویسی ہیں؟ کھوج اور سفر کی تکان سمیٹے ان آنکھوں کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ایک پل میں زنیرہ کی انگلی، دوسرے ہاتھ میں شہری پانی کی بوتل، سارے گمان حقیقت میں بدل گئے تھے، اور پیاس، اس کا تو کوئی انت ہی نہیں۔ لاکھ کوشش کرے کوئی بجھانے کی، مگر کبھی بجھا نہیں پائے۔ اس کی آنکھوں میں قندیلیں جل اٹھی تھیں۔ حاجرہ نے یکایک مڑ کے دیکھا تھا۔ مراد نہیں، آمنہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میری من کی مراد۔ زینب باجی نے بتایا تھا کہ گوٹھ کی سب لڑکیاں میلہ دیکھنے گئی ہیں، اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے چلا ہے۔ نہایت سادگی سے اس نے کہہ کر بوتل منہ سے لگائی تھی۔ جانے کتنی پیاس لگتی ہے اس کو، پیاسا کوا۔ کیوں دیکھنا چاہتے تھے تم اس کو؟ بھائی، یہ کوئی صحرائی پھول نہیں ہے جسے تم سونگھو توڑو، جب وہ مرجھا جائے تو کسی اور کے قدموں تلے آ کر کچلا جائے۔ حاجرہ کے لہجے کی کڑواہٹ۔ آمنہ نے بے چینی سے مراد کو دیکھا تھا، جہاں مسکراہٹ قابل دید تھی۔ بی بی، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، پھر تم کوئی شہری لڑکی ہی ڈھونڈ لو نا، دل کے لیے کھلونا۔ یہ اچھی لڑکی ہے، اس کو برباد نہ کرو۔ میں زینب باجی کو اس کے گھر بھیجوں گا۔ میں نے ابا سائیں سے بات کر لی ہے۔ اس نے اس ساری گفتگو کے دوران حاجرہ کی جانب میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر حاجرہ تو دہکا ہوا کوئلہ تھی۔ آمنہ کی ساری پریشانی کا سبب وہ صرف اور صرف اسے ہی سمجھ رہی تھی۔ میں زنیرہ کو چوڑیاں دلانے جا رہی ہوں، میری بات پہ دھیان سے غور کرنا۔ اس نے پلٹ کر مراد کو جیسے یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ دونوں زنیرہ اور حاجرہ کو دور تک دیکھتے رہے، پھر لوگوں کی نظروں اور ہجوم سے بچتے بچاتے مزار کے پیچھے ٹیلوں کی طرف نکل آئے تھے، جہاں سرکنڈوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دور افق پر نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ پسینے میں شرابور بھیگی ہوئی شرٹ، سیاہ گھنے بال پیشانی پہ چپک گئے تھے۔ اسے شاید غصہ آ گیا تھا۔ آمنہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ دل کی بڑی نہیں ہے، بس جذباتی بہت ہے۔ دراصل مجھ سے پیار بہت کرتی ہے نا؟ اس نے بند لبوں کو نہ کھولنے کی شاید قسم کھائی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے؟ حاجرہ کی آواز ان کے درمیان ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیسے ہو تم؟ آمنہ نے اس لمحے سے آنکھ چرائی تھی۔ اچھا، بہت اچھا، ہمیشہ کی طرح۔ ریشم سی ہوا نے ان کا احاطہ کر لیا تھا۔ تم بھی بہت اچھی ہو، بہت پیاری۔ اس کی آواز مدھم ہوئی تھی، وہ رخ پھیر گئی تھی۔ واپسی پر وہ کچھ قدم کے فاصلے پر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نہ جانے بانسری کے سر تھے یا تنبورا بج رہا تھا۔ آمنہ کے گرد سروں نے احاطہ کر رکھا تھا، اداسی، وصال، ممکنہ ہجر، نہ جانے کون سی سر۔ ہر شخص کے حصے میں اس کی اپنی نقدی، اپنا کمایا ہوا مال، اپنی بے قراری اور اپنی آگ ہوتی ہے۔ کوئی کیسے اپنے حصے کا مال اکٹھا کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، کیسے اس آگ میں جلتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ وہی جانتا ہے جو اس عمل سے گزرتا ہے۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ سیڑھیوں کی ٹھنڈ ایک دم اس کے رگوں میں اتری تھی۔ ماسی رکھی کا جانور نہ جانے کس نامعلوم سائیکل سوار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لگتا ہے ماسی نے سویر سے اس پہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ بیچارہ بند دروازے کا غصہ اس بھلے مانس پر اتار رہا ہے۔ جانے کون سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر دروازہ کھلا ملتا ہے، راہیں بھی کھلی، دل کے کواڑ بھی کھلے۔ اماں کی تنتناتی ہوئی آواز ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں دہرائی تھی۔ ہم اپنی ذات کے باہر رشتہ نہیں دیتے۔ زینب باجی کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد بھی اماں سائیں کے غصے میں کمی کہاں آئی تھی؟ اماں سائیں، ایک بار پھر سوچ لیں، ایک دفعہ۔ آخر برائی کیا ہے؟ یہ ذاتیں تو رب سونے نے ہماری پہچان کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ تکبر کے لیے۔ تو یہ کتابی باتیں نہ کر میرے ساتھ۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، اور اس حاجرہ کو بھی آ لینے دے۔ ساری الٹی پٹیاں تجھے وہیں پر آتی ہیں۔ اماں سائیں، تجھے میں عزیز ہوں یا یہ نامراد رسم و رواج؟ یہ ذات برادری والے، بھائی برادری والے ہیں تو بات تو ان کی ماننی پڑے گی۔ تھو تھو کریں گے سب، برسوں کی عزت مٹی میں ملا دیں گے تیری خاطر۔ برسوں کی عزت مٹی میں ملا دیں تیری خاطر۔ وہ اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ زینب باجی کے گھر جانا بھی منع ہو گیا تھا، اور وہ بن جل مچھلی کی طرح بے چین تھی۔ کتنے گستاخ سوال اس کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک چھوٹا سا پتھر اسے آ لگا تھا، مگر وہ ڈری نہیں تھی۔ حد درجہ ڈرپوک لڑکی پتھر کی بن گئی تھی۔ بنا کسی خوف کے اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ حاجرہ دیوار پہ سر ٹکائے ہوئے تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی تھی۔
اوپر آ گئی تھی۔ وہ اس کی دوست بھی تھی، ہمراز بھی اور شاید واحد ہمدرد بھی۔ کتنی معصوم سی خواہش تھی اس کی، جٹی سے ہیر بننا تھا اسے بس۔ کیا بگڑ جاتا کسی کا، جرم کیا تھا اس کا؟ اس نے بس شہرہ زندگی پہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جسارت کر لی تھی اور پتھر کی ہو گئی تھی۔ زندگی کے سٹیج پہ کوئی کردار تو نبھانا تھا۔ ناک برادری والے یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں شاید اپنی بیٹیوں کو جنم دیتے ہی مار دینا چاہیے اور آمنہ جیسی لڑکیوں کو تو باقاعدہ زندہ گاڑ دینا چاہیے، تاکہ نہ کوئی دیکھ سکے اور نہ ہی پال لینے کی خواہش کر سکے۔ ان کے درمیان خاموشی رقصاں تھی اور حاجرہ سوچ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ بالآخر اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ یہ لو، مراد نے دیا ہے۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا اسے پکڑایا۔ تجھے پا تو نہیں سکتا، مگر یہ بھی کیا کم ہے؟ کچھ دیر تیرے ساتھ رہ کر خوابوں میں جی لیا۔ میں کل صبح زینب باجی کو لے کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، مراد۔ کاغذ کا پرزہ پورے چاند کی رات میں اپنے لفظوں سمیت بہت اہم تھا۔ مراد چلا گیا تو میں مر جاؤں گی، حاجرہ۔ اس کی آنکھوں میں اتنی دغیانی تھی کہ حاجرہ کو لگا کہ پل بھر ہی لگے گا اور وہ پگھل جائے گی۔ ملا دے مجھے اس سے، حاجرہ۔ ایک دفعہ میں منتیں کر لوں گی سب کی، کوئی راہ نکال لوں گی۔ اس نے حاجرہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تو واقعی جھلی ہے آمنہ۔ حاجرہ کے نین کٹورے پانیوں سے بھر گئے تھے۔ اس نے منہ اندھیرے نکل جانا ہے۔ حاجرہ نے رخ پھیر لیا تھا۔ حاجرہ، عبداللہ گھر پر ہے، مگر ایک دفعہ رات کے اس پہر میں کہاں لے کر جاؤں گی تجھے؟ اس پہر باہر نکلے پہر واپس بھی آ جائیں تو بھی بے کردار ہی ہو جاتے ہیں۔ اس پہر وہ سو رہا ہوگا، حاجرہ نے سمجھایا۔ نیند کہاں آتی ہوگی؟ جو سویا تو بے وفا ہو، جو اس پہر سویا محبت اسے مار دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں کا پاگل پن حاجرہ کو سہمائے دے رہا تھا۔ اذانوں کے بعد تیار رہنا، حاجرہ نے سرگوشی میں کہا۔ کہیں گے کھیتوں تک گئے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ پہلے بھی تو جاتے ہیں، اماں بھی اٹھ جائے گی اس وقت تک۔ اچھا۔ حاجرہ نے اس سے کمرے کے اندر جاتے دیکھا، پھر نیچے اتر آئی تھی۔ آج کی رات بہت بھاری تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود سو نہیں پائی تھی۔ نیند آنکھوں کی دہلیز پہ دھری تھی، مگر وہ آنکھیں کھولے جاگ رہی تھی۔